سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات یوپی کمیٹی کی طرف سے آل بیت رسول اور سادات کرام اسلامی کے لوگ جو آپ لوگوں نے حاضری دی، اس جشن کو جو رونق بسی، آپ لوگوں کا شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی حاضری کو قبول عطا فرمائے اور قدم قدم پہ آپ لوگوں کو کامیابی کامرانی عطا فرمائے. السلام علیکم. علماء اکرام اسٹیج پر بیٹھ جائیں صرف 5 منٹ کے لیے. درود پاک پر اللہم صلی اللہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ جی لگا کے محبت سے درود پاک اور پڑھ لیجیے. اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ یا رسول اللہ. ایک مرتبہ جی لگا کے آپ درود پاک پڑھ دیا. اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. بیمار زندگی ہے دوا مانگ رہی ہے. پھر جی لگا کے کر دیا سبحان اللہ. بیمار زندگی ہے دوا مانگ رہی ہے. بیمار زندگی ہے دوا مانگ رہی ہے. بیمار زندگی ہے دوا مانگ رہی ہے. جی لگا کے کہتے ہیں سبحان اللہ. بیمار زندگی ہے دوا مانگ رہی ہے. بیمار زندگی ہے دوا مانگ رہی ہے. ارے سرکار کے دامن کی ہوا مانگ رہی ہے. سرکار کے دامن کی ہوا مانگ رہی ہے. بیمار زندگی ہے دوا مانگ رہی ہے. بیمار زندگی ہے دوا مانگ رہی ہے. اور شیخ ماجا فرمائے کہ جی لگا کی بات کرتے سبحان اللہ. اے مالک کونین بڑی رات عطا کر. 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 اور یہ فاطمہ رو رو کے دعا مانگ رہی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. اے مالک کونین مالک کونین بڑی رات عطا کر. یہ فاطمہ رو رو کے دعا مانگ رہی ہے. بیمار زندگی ہے دوا مانگ. آخری شعر ناجا فرمائے لیکن جی لگا کے بار کر دیا سبحان اللہ. ہمیں یقین ہے اس شعر کو کوئی خاموش کرے گا. جی لگا کے بار کر دیا سبحان اللہ. سر پر میرے اب کوئی بلا آ نہیں سکتی. جی لگا کے بار کر دیا سبحان اللہ. سر پر میرے اب کوئی بلا آ نہیں سکتی. سر پر میرے
अब कोई सर पर मेरे अब कोई बला आ नहीं सकती। अरे माँ मेरे लिए घर पे दुआ मांग रही है। माँ मेरे लिए घर पे दुआ मांग रही है। सर पर मेरे अब सर पर मेरे अब कोई बला आ नहीं सकती। अरे माँ मेरे लिए घर पे दुआ मांग रही है। अगर हुक्म हो तो दो शेर और पेश माजा फरमाए कि जी लगा के मोहब्बत से दरूद पाक सुनाते अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना जी लगा के दोनों हाथों को उठा के बात कर दिया रसूल अल्लाह। मुस्तफा जाने मोहब्बत से कर दिया सुभान अल्लाह कि मुस्तफा जाने रहमत का जलसा। मोहब्बत से कर दिया सुभान अल्लाह कि मुस्तफा जाने रहमत का जलसा। ये दीवाने सजाए हुए मुस्तफा जाने रहमत का जलसा कि मुस्तफा जाने रहमत का जलसा। ये दीवाने सजाए हुए हैं। अरे आज लगता है इस अंजुमन में मेरे सरकार आए हुए हैं। आज लगता है नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर इस्लाम साहब किबला, नारे तकबीर। मुस्तफा जाने रहमत का जलसा। ये दीवाने सजाए हुए हैं। मुस्तफा जाने रहमत का जलसा। ये दीवाने सजाए हुए हैं। आज लगता है इस अंजुमन में मेरे सरकार आए हुए हैं। आज लगता है इस अंजुमन में। एक मर्तबा आका हुसैन के नाम पे बोल दिया सुभान अल्लाह। शेर महाजा फरमाए हुजूर कर फरमाए कि करबला में 72 हुसैनी। आका हुसैन के नाम पे बोल दिया सुभान अल्लाह कि करबला में 72 हुसैनी और 22,000 पे भारी। करबला में 72 हुसैनी। करबला में हुसैनी और 22,000 पे भारी और 22,000 पे भारी। अरे अपने नाना के उम्मत के खातिर, अपने नाना के उम्मत के खातिर जाकी बाजी लगाए हुए हैं। अपने नाना की उम्मत के खातिर करबला में 72 हुसैनी और 22,000 पे भारी। अपने नाना के उम्मत के खातिर जाकी बाजी लगाए हुए हैं। आज लगता है इस अंजुमन में मेरे सरकार आए हुए हैं। आज लगता है इस अंजुमन में। आखिरी शेर माजा फरमाया लेकिन जी लगा के एक बार कर दिया सुभान अल्लाह। टाइम हमारे पास कम है। जी लगा के एक बार दोनों हाथों को उठा के एक बार कर दिया सुभान अल्लाह। शेर माजा फरमाए कि जो है दुश्मन। शेर माजा फरमाए जी लगा के एक बार कर दिया सुभान अल्लाह
کہ جو ہے دشمن میرے نبی کا، جو ہے دشمن میرے نبی کا، اس کو محفل میں آنے نہ دینا، جو ہے دشمن میرے نبی کا، جو ہے دشمن میرے نبی کا، اس کو محفل میں آنے نہ دینا، اس کو ہرگز نہ دینا ٹھکانا، اس کو ہرگز نہ دینا ٹھکانا، وہ نبی کے بھگائے ہوئے ہیں، اس کو ہرگز نہ دینا آج لگتا ہے اس انجمن میں میرے سرکار آئے ہوئے ہیں، آج لگتا ہے اس انجمن میں میرے سرکار آئے ہوئے ہیں، آج لگتا ہے اس انجمن میں۔ درود پاک رضی اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام دائما علیکہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ۔ دو شعر اور پیش ماجہ فرمائیں، حکم کے مطابق شعر ماجہ فرمائیں۔ درود پاک رضی اللہم صلی اللہ شعر ماجہ فرمائیں۔ زمانے کی نگاہوں میں محبت سے کہتے سبحان اللہ، زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا، زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا، جی لگا کی بات کرتے سبحان اللہ، زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا، زمانے کی نبی کہتے ہیں جسے اونچا وہ نیچا ہو نہیں سکتا، نبی کہتے ہیں جسے اونچا وہ نیچا ہو نہیں سکتا، نبی کہتے ہیں جسے اونچا وہ نیچا ہو نہیں سکتا، نبی کہتے ہیں جسے اونچا وہ نیچا ہو نہیں سکتا، زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا، نبی کہتے ہیں جسے اونچا وہ نیچا ہو نہیں سکتا، نبی کہتے ہیں جسے اونچا وہ نیچا ہو نہیں سکتا۔ اور حضور کرم فرمائیں، لیکن جی لگا کے بار کرتے سبحان اللہ، کہ کہاں صدیق اکبر اور کہاں ابو جہل سا جھوٹا، کہاں صدیق اکبر اور کہاں ابو جہل سا جھوٹا، نبی کہتے ہیں جسے جھوٹا وہ سچا ہو نہیں سکتا، نبی کہتے ہیں جسے جھوٹا وہ سچا ہو نہیں سکتا۔ اور لیکن جی لگا کی بار کرتے سبحان اللہ، نبی کی نعت پڑھتا ہوں برستے ساتھ رہتے ہیں، نبی کی نعت محبت سے کر دیا سبحان اللہ، نبی کی نعت پڑھتا ہوں والا اکیلا ہو نہیں سکتا، نبی کا چاہنے والا اکیلا ہو نہیں سکتا، نبی کی
نبی کا چاہنے والا اکیلا ہو نہیں سکتا. اور شیر ماجا فرمائے لیکن جی لگا کے بار کر دیا سبحان اللہ. آقا حسین کے نام پہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بار کر دیا سبحان اللہ. شیر ماجا فرمائے حضور اکرم فرمائے ہر ایک ذرہ زمین کربلا کا جھوم کر بولا. شیخ ماجا فرمایا جی لگا کے بار کر دیا سبحان اللہ. ہر ایک ذرہ زمین کربلا کا جھوم کر بولا. ہر ایک ذرہ ہر ایک ذرہ زمین کربلا کا جھوم کر بولا. ہر ایک ذرہ زمین کربلا کا جھوم کر بولا. کوئی بچہ علی اصغر کے جیسا ہو نہیں سکتا. کوئی بچہ علی اصغر کے جیسا ہو نہیں سکتا. اور ایک مرتبہ غریب نواز کے نام پہ مجھے سبحان اللہ شیر سماجہ فرمائے کہ زمین ہند پہ لاکھوں ہزاروں بادشاہ گزرے. زمین ہند ہند پہ لاکھوں ہزاروں بادشاہ گزرے. مگر خواجہ کے جیسا کوئی راجا ہو نہیں سکتا. مگر خواجہ کے جیسا کوئی راجا ہو نہیں سکتا. مگر خواجہ کے جیسا کوئی راجا ہو نہیں سکتا. زمین زمین ہند پہ لاکھوں ہزاروں بادشاہ گزرے. مگر خواجہ کے جیسا کوئی راجا ہو نہیں سکتا. مگر خواجہ کے جیسا کوئی راجا ہو نہیں سکتا. اور شیر ماجا فرمائے جی لگا کے برکت یہ سبحان اللہ. نواسے اور بھی نانا کے گزرے ہیں زمانے میں. نواسے اور بھی نانا کے گزرے ہیں زمانے میں. مگر شبیر کے جیسا مگر شبیر کے جیسا نواسا ہو نہیں سکتا. مگر شبیر کے جیسا نواسا ہو نہیں سکتا. آخری شعر میں آجا فرمائے لیکن جی لگا کی بار کر دیا سبحان اللہ فرمائے کہ کلام پاک پڑھ کر دیکھیے اللہ کہتا ہے. ارے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بار کر دیا سبحان اللہ. کلام پاک پڑھ کر دیکھیے اللہ کہتا ہے. محمد دوسرا دنیا میں پیدا ہو نہیں سکتا. محمد دوسرا دنیا میں اللہ کہتا ہے. کلام پاک پڑھ کر دیکھیے اللہ کہتا ہے. محمد دوسرا دنیا میں پیدا ہو نہیں سکتا. محمد دوسرا دنیا میں پیدا ہو نہیں سکتا. نبی کہہ دیں جسے اونچا وہ نیچا ہو نہیں سکتا. نبی
علی کہہ دیں جسے اونچا وہ نیچا ہو نہیں سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کیا فرق بتاؤں حبیب و کلیم میں، کیا کیا فرق بتاؤں حبیب و کلیم میں، سب کچھ چھپا ہوا ہے محمد کی میم میں۔ وقت اجازت نہیں دیتا ہے، بلا تاخیر پھر ذائقے کو بدلنے کے لیے صرف 3 منٹ کے لیے مولانا ذاکر حسین صاحب جو بمبئی سے تشریف لائے ان سے گزارش کروں گا، صرف 3 منٹ حضرت کو دے رہے ہیں اور وہ آئیں نعت مطبوعہ گنگنائیں۔ ممبر رسول پر جرابار اللہ سنت و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے جھوم جھوم کر محبت کے ساتھ آواز بلند درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک مطلع 2 شعر آپ حضرات محبتوں کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں، پورا مجمع جھوم کے کہہ دے سبحان اللہ۔ حضرات، جنت کس کو لینا ہے اپنے ہاتھ کو اٹھا دیں، سبحان اللہ۔ شعر ملاحظہ فرمائیں، کنارے دوزخ سے بچانے آ گئے، محبتوں کے ساتھ کہہ دیں، کنارے دوزخ سے بچانے آ گئے، کنارے دوزخ سے بچانے آ گئے، دوزخ سے اور مصطفیٰ جنت دلانے آ گئے، مصطفیٰ جنت دلانے آ گئے، مصطفیٰ جنت دلانے آ گئے، مصطفیٰ جنت دلانے آ گئے۔ اور یہ بھی بند ملاحظہ فرمائے، پورا مجمع جھوم کے کہہ دے سبحان اللہ۔ حضرات، جس کا کوئی نہیں ہوتا ہے وہ اللہ کا رسول ہوتا ہے۔ شعر ملاحظہ فرمائے کہ مفلسوں بیوہ یتیموں کو نبی، مفلسوں بیوہ یتیموں کو نبی، کہ مفلسوں بیوہ کو نبی اپنے سینے سے لگانے آ گئے، اپنے سینے سے لگانے آ گئے، اپنے سینے سے لگانے آ گئے۔ اور یہاں سے لے کر وہاں تک اور وہاں سے لے کر یہاں تک، دائیں سے بائیں تک جتنے لوگ اعلیٰ حضرت سے محبت کرتے ہیں وہ اس شعر پر خاموش میں رہیں گے، اور میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کس کے دل میں اعلیٰ حضرت کی محبت ہے۔ حضرات، شعر ملاحظہ فرمائیں، حضرت توجہ چاہوں گا، جھوم کے کہہ دے سبحان اللہ۔ کہ نجدیوں کا سر کچلنے کے لیے، محبتوں کے ساتھ کہہ دے سبحان اللہ۔ کہ نجدیوں کا سر کچلنے کے لیے، نجدیوں کا سر کچلنے کے لیے، کہ نجدیوں کا سر، نجدیوں کا سر کچلنے کے لیے اعلیٰ حضرت کے دیوانے آ گئے، اعلیٰ حضرت کے دیوانے آ گئے، اعلیٰ حضرت کے دیوانے آ گئے، اعلیٰ حضرت کے دیوانے آ گئے۔ اور حضرات، ہم تو وسیلہ والے ہیں اور ہم کو سوچ نہیں ہے، یہ شعر آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں، پورا مجمع جھوم کے کہہ دے سبحان اللہ۔ کہ اعلیٰ حضرت کے دیوانے آ گئے، اعلیٰ حضرت کے دیوانے آ گئے،
اور گرمی محشر کا مجھ کو غم نہیں. جھوٹ کے کہیے سبحان اللہ. کہ گرمی محشر کا مجھ کو غم نہیں, گرمی محشر کا مجھ کو غم نہیں, گرمی محشر کا مجھ کو غم نہیں. اپنے سینے سے لگانے آ گئے, اپنے دامن میں چھپانے آ گئے, اپنے دامن میں چھپانے آ گئے. السلام علیکم. سبحان اللہ سبحان اللہ. غلام نبی خلد میں بسے گا, غلام نبی خلد میں بسے گا, نبی کا منکر جہنم میں جلے گا. جو سنی ہے وہ ہمیشہ یوں کہے گا, رہے گا ان کا چرچا یوں رہے گا, بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. حضرات بلا تاخیر ابھی آپ حضرات کے سامنے ایک ایسی عظیم شخصیت کو پیش کرنے جا رہا ہوں جن کی ذات محتاج تعارف نہیں, جن کے خطابت سے ہند بیرون ہند کے جن کے خطابت کی سنائی دے رہی ہے. بلا تاخیر میں دعوت دوں گا اس جشن عظمت مصطفیٰ کے خاص مقرر حضرت علامہ مولانا ارشاد احمد صاحب حشمتی جو یو پی سے تشریف لائے ہیں, ان سے معتبرانہ گزارش کروں گا کہ وہ اپنے نورانی خطاب سے خطاب فرما کر سامعین کے دل کو مجلہ اور مصطفیٰ فرمائے. حضرت کا نعرے تکبیر سے استقبال کریں. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, جشن عظمت مصطفیٰ, جشن عظمت مصطفیٰ, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. پہلی مرتبہ میں آپ کے دیار میں آیا ہوں. مجھے نہیں پتا تھا کہ جب 2 بار سلام کروں تب جواب دیا جاتا ہے. سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے. جیسے میں آیا, میں نے سلام کیا اور اس میں سے کسی نے جواب نہیں دیا تو سب کے سب گنہگار ہو جائیں گے. اور گناہ ایسا کہ جب تک توبہ نہ کر لیں, کیونکہ ترک واجب ہوا, تب تک گناہ معاف نہیں ہو سکتا ہے. تھوڑی دیر میری بات سنو, بس تھوڑی دیر ٹائم ہے. ہاں, میں زیادہ دیر آنکھ بند کر کے بولنے والا آدمی نہیں ہوں. ایک مولانا صاحب تھے, جب بھی وہ تقریر کرنے جاتے صدری کی جیب سے گولی نکالتے, منہ میں رکھ لیتے, آنکھ بند کر کے شروع. جب منہ کی گولی گھل جاتی تقریر ختم. ایک جگہ گئے تقریر کرنے, صدری کی جیب سے گولی نکالی, منہ میں رکھ لیا, بہت دیر ہو گیا. ایک نوجوان سامنے بیٹھا تھا, اس نے ہاتھ بڑھا کے ہلایا, کہا حضور ارے ختم کریں گے. کہا بیٹا میرے منہ کی گولی ابھی گھلی نہیں ہے. کہا حضور منہ کھول کے دیکھ لیجئے گولی ہے کہ بم کا گولا ہے جو گھل نہیں رہا ہے. مولانا صاحب نے منہ سے گولی نکالی, کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. میں نے غلطی سے گولی کی جگہ صدری کا ٹوٹا ہوا بٹن منہ میں رکھ لیا تھا جو گھل نہیں رہا تھا. تو میرے ساتھ ایسی کوئی پرابلم نہیں ہے. تو تھوڑی دیر میری بات سنو میرے بھائی, سنیو, مسکراتے رہو اور مسکراتے ہوئے سنو, کیونکہ آل رسول جلوہ افروز ہیں. پیر صاحب قبلہ بھی موجود ہیں, ہمارے مولانا صاحب بھی موجود ہیں, اسٹیج پر تمام علماء موجود ہیں. ہمارے پی او پی نوجوان کمیٹی نے یہ جشن رچایا اور بسایا ہے. اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبالوالدین احسانا, آمنت باللہ, صدق اللہ مولانا العظیم. اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے. درود ان پہ بھیجو, سلام ان پہ بھیجو, یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے. اے مدینے کے تاجدار سلام, اے غریبوں کے غم گسار سلام. وہ سلامت رہا قیامت میں جس نے جھوم کے پڑھے درود و سلام. آئیے سب سے پہلے نبی آخر الزماں, سیاح لامکاں, عالم پلفیکاں, حضور تاجدار مدینہ, راحت قلب و سینہ, احمد مجتبیٰ, محمد مصطفیٰ,
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह गोहरबार में लबों को चूम कर दिल में झूम कर बाबा से बुलंद दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व अला आलिहि व असहाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। देखो मेरे भाई, जिसको दरूद शरीफ पढ़ना ना आता हो वो सिर्फ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ेगा तो उसे एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ने के बराबर सवाब मिलेगा। ये छोटी दरूद शरीफ है और पूरी उम्र में, पूरी लाइफ में एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ना फर्ज है, कंपलसरी है, जरूरी है, लाजमी है। इसलिए आगे से लेके पीछे तक, दाएं से लेके बाएं तक तमामी हजरात एक मर्तबा और बाबा से बुलंद दरूद शरीफ पढ़ लें। सल्लल्लाहु अला नबीयिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा नबी और आले नबी पे और झूम के दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला ज़बीहि व आलिहि अब्द दुहूर व करमा। अभी मुझसे पेशतर शायर अहले सुन्नत जनाब नेमत साहब रहमानी व जनाब कारी जाकिर हुसैन साहब क़िबला, इन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में नाशिद सुनाया। इनका गला गला है, बोलो सही गलत है? बोलो मेरे भाई, लेकिन मेरा गला गली हो चुका है। अगर इजाजत हो तो दो तीन शेर में भी सुना लो, इजाजत है? तसव्वुर में मदीने की ज़ियारत रोज करते हैं, बड़े खुश नसीब हैं वो हाजी जिन्होंने माथे की आंखों से गुंबदे खजरा देखा है। मेरे दादा पीर अर्ज करते हैं, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। हम लोगों ने गुंबदे खजरा तो नहीं देखा है, लेकिन तसव्वुर में, ख्याल में हमेशा गुंबदे खजरा देखते हैं। और क्या कहते हैं? तसव्वुर में मदीने की ज़ियारत रोज करते हैं, गुलामाने नबी दीदार जन्नत रोज करते हैं, गुलामाने नबी दीदार जन्नत रोज करते हैं, गुलामाने नबी दीदार जन्नत रोज करते हैं। साहबा का मजमा है, और इसको हल्का करो, तुम्हारा आवाज बहुत कुछ रहा है। साहबा का मजमा है, मेरे आका जलवा फरोज है। आका इरशाद फरमाते हैं, ओ मेरे जानिसार सहाबा, जिसने दिन भर में एक मर्तबा अपने माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत से देखा, उसे एक हज मबरूर का सवाब मिलेगा। और हज मबरूर हाजी के उस हज को कहते हैं जिस हज को रब ने कबूल कर लिया। और जिस हाजी के हज को रब ने कबूल कर लिया, कल मैदान महशर में अपने खानदान के 400 लोगों को रब से सिफारिश करा के जन्नत दिला दे। मुसलमानों, जब एक हाजी का ये आलम है कि जिसके हज को रब ने कबूल कर लिया, कल मैदान महशर में अपने खानदान के 400 लोगों को रब से सिफारिश करा के जन्नत दिला सकता है, तो मानना पड़ेगा मदीने का ताजदार हमें जन्नत क्यों नहीं दिला सकता। आका इरशाद फरमाते हैं, जिसने दिन भर में एक मर्तबा अपने माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत से देखा,
اسے ایک حج مبرور کا ثواب ملے گا. ایک صحابی رسول کھڑے ہو گئے, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں. اے میرے آقا, جو شخص دن بھر میں 100 مرتبہ اپنے ماں باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھے, آقا ارشاد فرماتے ہیں جو شخص دن بھر میں 100 مرتبہ اپنے ماں باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھے اسے 100 مرتبہ حج مبرور کا ثواب ملے گا. لیکن آج کل معاملہ الٹا ہے. ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا زیادہ ثواب نہیں سمجھا جاتا ہے, بیوی کے چہرے کو دیکھنا زیادہ ثواب سمجھا جاتا ہے. بولو صحیح ہے کہ نہیں؟ ایمانداری سے بولو. آقا ارشاد فرماتے ہیں ماں باپ کے چہرے کی زیارت کیا کرو. ماں باپ کے چہرے کی زیارت کرنا عبادت ہے. کیا ہے؟ زور سے بولو. النظر إلى وجه والديه عبادة. ماں باپ کے چہرے کی زیارت کیا کرو. ماں باپ کے چہرے کی زیارت کرنا عبادت ہے. اب شعر سنو. اور اس محفل میں جتنے لوگ اپنے اپنے ماں باپ سے پیار کرتے ہیں وہ ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہیں. سبحان اللہ. آقا فرماتے ہیں ماں باپ کے چہرے کی زیارت کیا کرو. تو شاعر کیا کہتا ہے؟ یہ افضل ہے تو ہم ایسی عبادت روز کرتے ہیں. ذرا مچل کے بولو. یہ افضل ہے تو ہم ایسی عبادت روز کرتے ہیں. ہم اپنے ماں کے چہرے کی زیارت روز کرتے ہیں. ہم اپنے ماں کے چہرے کی زیارت روز کرتے ہیں. اور سنو مسلمانوں, کبھی بھی لینا تو اپنے ماں کی دعا لینا, ماں کی بد دعا نہ لینا. کتابوں میں لکھا ہے جب ماں اپنے بچے کو 100 مرتبہ بد دعائیں دیتی ہے تو پروردگار عالم 99 بد دعا رد فرما دیتا ہے, ایک بد دعا قبول کر لیتا ہے. اور جب ماں اپنے بچے کو 100 مرتبہ دعائیں دیتی ہے تو پروردگار عالم 99 دعا قبول کر لیتا ہے, ایک دعا رد فرما دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ کوئی ماں کبھی اپنے بچے کو دل سے بد دعا نہیں دیتی ہے, اور جب دعا دیتی ہے تو دل سے دعا دیتی ہے. بات چلیے دعا کی تو آؤ چلتے ہیں اجمیر. کہہ دو یا خواجہ. جتنے لوگ خواجہ غریب نواز کو مانتے ہو زور سے کہہ دو, اور مچل کے کہو یا خواجہ, اور مچل کے کہو. میں نے انٹرنیٹ پہ دیکھا ایک صاحب اسپیچ دے رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ جیسے ہی رجب کا مہینہ آتا ہے سب کہتے ہیں چلو اجمیر, چلو اجمیر, چلو اجمیر, یا خواجہ, یا خواجہ, یا خواجہ. تو اس نے کہا خواجہ کے معنی جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ لغت میں دیکھو خواجہ کے معنی ہوتا ہے ہجڑا. وہ ہجڑا صاحب ہے. معاذ اللہ. اس میں کتنے لوگ اجمیر شریف گئے ہو ذرا ہاتھ اٹھاؤ. سبحان اللہ. ہمارے آپ کے خواجہ کو آج انٹرنیٹ پہ ہجڑا کہا جا رہا ہے, لیکن ہمارے خواجہ کی شان تو کہہ دو سبحان اللہ. شاہجہانی مسجد میں نماز پڑھ کے گھومو تو دیکھو وہ دودھیا گنبد. ہر عاشق کہتا ہے روزہ عالی شان تمہارا یا خواجہ. اور مچل کے بولو روزہ عالی شان تمہارا یا خواجہ. شیدا ہر انسان تمہارا یا خواجہ. اب شعر سنو, اور یہ سچا شعر ہے. دلی راجستھان تمہارا یا خواجہ.
خواجہ غریب نواز ہے، عطائے رسول خواجہ خواجگاں، کہہ دو سبحان اللہ۔ ایک بڑا پیارا واقعہ نقل فرماتے ہیں، آپ تحریر فرماتے ہیں کہ ایک آبادی میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا، اس ایریے کے بزرگ نے اسے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں حاجیوں کے جھرمٹ میں ٹہل رہا ہے۔ بزرگ نے خواب ہی میں پوچھا، اے شخص تو اتنا نیک نہیں تھا، پروردگار عالم کو تیری کون سی ادا پسند آ گئی کہ مرنے کے بعد تجھے جنت دے دیا اور جنت میں حاجیوں کے جھرمٹ میں جگہ عطا کر دیا؟ اس شخص نے کہا حضور یقیناً میں گنہگار صحیح، یقیناً میں بدکار صحیح، لیکن میرا روزانے کا ایک کام تھا، جب بھی میں گھر سے نکلتا تھا پہلے اپنی ماں کو سلام کیا کرتا تھا، اس کے بعد میں اپنے ماں کے قدم کو چومتا تھا، ادھر ماں کے قدم کو چومتا تھا، ادھر ماں میری دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتی تھی۔ اے میرے پروردگار میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں، اے مولا میرے بیٹے کو جنت میں حاجیوں کے جھرمٹ میں جگہ عطا فرمانا۔ حضور میری ماں کی دعا کو پروردگار عالم نے قبول کر لیا اور مرنے کے بعد مجھے جنت میں حاجیوں کے جھرمٹ میں جگہ عطا کر۔ اور ایک قدم چومنا تو بڑی دور کی بات ہے، یہاں ہمارے گھر کا بچہ اپنی ماں کو سلام تک نہیں کرتا ہے۔ بات چلی ہے دعا کی، یہی بمبئی کی سرزمین ہے، سرکار مخدوم ماہمی ہے، کہتے سبحان اللہ۔ سرکار مخدوم ماہمی ہے، ننھے سے ہیں، پہنچے اپنی ماں کے پاس، امی میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ کی ماں کہتی بیٹا یہاں تو قرآن پڑھانے والا کوئی نہیں ہے۔ اے امی تو میں قرآن پڑھنے کے لیے باہر کا سفر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ فرماتی بیٹا میں تجھے باہر جانے کی اجازت بھی نہیں دے سکتی۔ کہا کیوں؟ سرکار غوث پاک کی والدہ نے تو غوث پاک کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے باہر بھیجا تھا، آپ مجھے باہر کیوں نہیں بھیجیے گا؟ کہا بیٹا سرکار غوث پاک کی ماں نے جب انہیں باہر تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا تو 40 اشرفیاں دے کے بھیجا تھا۔ بیٹا میں اتنی غریب ہوں کہ میں تجھے ایک اشرفی بھی دے کے نہیں بھیج سکتی ہوں۔ سرکار مخدوم ماہمی سمندر کے کنارے آتے ہیں، صبح سے لے کے شام تک روتے رہتے ہیں، اے میرے پروردگار کوئی سبب پیدا کر دے تاکہ میں قرآن پڑھ جاؤں۔ شام کو واپس آتے، رات میں ماں کو کھانا لگاتے، صبح اٹھتے فجر کی نماز ادا کرتے، نماز پڑھنے کے بعد گھر کا کام کرتے اور ماں کو کھانا لگاتے، فوراً چلے آتے سمندر کے کنارے، صبح سے لے کے شام تک کھڑے رہتے اور رو رو کے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے، اے میرے پروردگار کوئی سبب پیدا کر دے تاکہ میں قرآن پڑھ جاؤں۔ ایک دن آپ مسلسل لگاتار 4-5 دن تک آتے رہے۔ ایک دن جب آپ سمندر کے کنارے کھڑے رو رہے تھے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نورانی شکل والے آتے ہیں۔ مسلمانوں وہ کوئی اور نہیں تھے بلکہ حضرت خضر علیہ السلام۔ حضرت خضر علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اے بیٹا تو قرآن پڑھنا چاہتا؟ ہاں حضور میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے، یہ کسی کو بتانا نہیں، میں تجھے آتا رہوں گا قرآن پڑھاتا رہوں گا، یہ راز کی بات جس دن تم نے کسی سے بتا دیا اس دن سے میں آنا بند کر دوں گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب بہت خوش ہو گئے، شام کو واپس آئے، ماں کو کھانا لگایا، رات میں سو گئے، اٹھے صبح فجر کی نماز ادا کیا، نماز پڑھنے کے بعد اس کے بعد گھر کا کام کیا، جلدی سے ماں کو کھانا لگایا، کھانا لگانے کے بعد فوراً چلے آتے ہیں اور آتے ہیں صبح سے لے کے شام تک قرآن پڑھتے ہیں اور شام کو واپس آتے ہیں۔ ایک دن ماں نے پوچھ لیا اے میرا لال تو اتنی اجلت میں کہاں جاتا ہے؟ صبح اتنی اجلت میں کہاں جاتا ہے؟ کہا ماں یہ راز کی بات ہے میں بتاؤں گا نہیں۔ جب آپ شام کو واپس آئے ماں کے سامنے کھانا لگایا اور ماں نے کہا بیٹا سامنے بیٹھ جا، حضرت مخدوم ماہمی سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب ماں نے کہا بیٹا تو ایمانداری سے بتا دے کہ صبح صبح تو کہاں جاتا ہے، شام کو واپس آتا ہے؟ کہا ماں یہ راز کی بات ہے میں تجھے بتاؤں گا نہیں۔ کہا بیٹا ماں سے بھی کوئی راز چھپایا جاتا ہے؟ میں نے 9 مہینے تجھے اپنے کوکھ میں رکھا تھا، اے میرے لال بتا دے۔ کہا ماں اگر تو نے ممتا کا واسطہ دیا ہے تو میں تجھے بتائے دیتا ہوں کہ ایک نورانی شکل والے آتے ہیں سمندر کے کنارے، وہ روز مجھے قرآن پڑھایا کرتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب ماں خوش ہو گئی، ماں کو تسلی ہو گیا کہ میرا بیٹا کہیں جاتا ہے تو قرآن حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے۔ آپ صبح جلدی جلدی اٹھے، ماں کو کھانا لگایا، گھر کا کام کیا، سمندر کے کنارے پہنچ جاتے ہیں۔
اب جب سمندر کے کنارے پہنچے تو صبح سے لے کے شام تک کھڑے رہے، لیکن وہ حضرت خضر علیہ السلام تشریف نہیں لاتے ہیں۔ واپس آئے، کہا ماں میں نے تجھے جو بات بتا دیا تھا اسی وجہ سے وہ نورانی شکل والے آنا بند کر دیے ہیں۔ کہا بیٹا کسی کام سے چلے گئے ہوں گے، کوئی بات نہیں کل چلے جانا۔ دوسرے دن مخدوم ماہمی پھر پہنچتے ہیں سمندر کے کنارے، آپ پہنچتے ہیں صبح سے لے کے شام تک رکے رہتے ہیں۔ شام کو جب واپس آتے ہیں تو ماں سے گڑ گڑا کے رونے لگتے ہیں، اے ماں راز کی بات تجھے نہ بتائی ہوتی تو یقیناً وہ پڑھانے والے نورانی شکل والے ضرور آتے۔ ماں جب بیٹا روتا ہے تو ماں کا دل رونے لگتا ہے۔ رات کے سناٹے میں ماں اٹھتی ہے، وضو کرنے کے بعد تہجد کی نماز ادا کرتی ہے اور رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتی ہے، اے میرے پروردگار وہ نورانی شکل والے بھیج دے تاکہ میرا بچہ قرآن پڑھ جائے۔ رات بھر عبادت کرتی ہے، صبح فجر کی اذان ہوتی ہے، نماز فجر ادا کرتی ہے۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد مخدوم ماہمی کی وہ مخدوم ماہم کو جگاتی ہیں۔ مخدوم ماہمی اٹھتے ہیں، اٹھنے کے بعد گھر کا کام کرتے ہیں، ماں کو کھانا لگانے کے بعد بیٹھ جاتے ہیں۔ اب ماں کہتی بیٹا قرآن پڑھنے نہیں جائے گا؟ آپ فرماتے ہیں اے میری ماں اب جانے سے کیا فائدہ، کئی دن سے گیا ہوں وہ آئے ہی نہیں ہے۔ مخدوم ماہمی کی ماں کہتی بیٹا آج ضرور چلا جا، آج میں نے تیرے لیے سفارش کر دیا ہے، آج وہ نورانی شکل والے ضرور آئیں گے۔ اب جب مخدوم ماہمی پہنچتے ہیں تو روزانہ جب مخدوم ماہمی پہنچتے تھے اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام تشریف لاتے تھے، لیکن آج جب مخدوم ماہمی پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ پہلے سے حضرت خضر علیہ السلام موجود ہے، پہلے سے وہاں موجود ہے۔ آپ کہنے لگے حضور آپ شاید ناراض ہو گئے تھے، میں نے راز کی بات اپنی ماں سے بتا دیا تھا اسی لیے آپ ناراض ہو گئے۔ کہا نہیں ہاں یقیناً میں ناراض ہو گیا تھا، لیکن سن جب تیری ماں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، رو رو کر کے رب کی بارگاہ میں التجا کیا تو عرش کا پایا ہلا۔ رب ارشاد فرماتا ہے اے خضر آج چلے جاؤ، اب روزانہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، آج ہی چلے جاؤ اور میرے مخدوم کو آج ہی حافظ قرآن آج ہی حافظ قرآن بنا دو۔ مخدوم ماہمی کو حضرت خضر نے جب اپنے سینے سے لگایا اور جب باہر کیا تو فرماتے بیٹا کہاں پہنچے؟ کہا حضور بسم اللہ کی بے سے لے کر کے وہ ناس کی سین تک پورے قرآن کا حافظ بن گیا۔ تو بتاؤ مسلمانوں مخدوم ماہمی کو حافظ قرآن کس کی دعا نے بنایا؟ ایمانداری سے بولو۔ ارے جو لوگ میں تو کچھ بھوج پہلی مرتبہ آیا ہوں، نہ میں بھوج کی زبان جانتا ہوں نہ میں کچھ کی زبان جانتا ہوں، لیکن جو زبان بول رہا ہوں سب کے سمجھ میں آ رہا ہے، سب کے سمجھ میں آ رہا ہے۔ جس کے سمجھ میں نہ آئے ہاتھ اٹھا دو تاکہ ٹرانسلیشن کرا دوں میں۔ سبحان بات چلی ہے ماں کی دعا کی تو ایک واقعہ اور سن لو، سناؤں؟ ہاں بول دینا فٹافٹ، حضرت ہو گیا سمجھ میں نہیں آ رہا بیٹھ جاؤ۔ سنو موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، پہنچے کوہ طور، رب سے محرم کلام ہے، عرض کرتے ہیں میرے پروردگار جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ رب ارشاد فرماتا ہے اے میرے کلیم جنت میں تیرا ساتھی ایک کسائی ہوگا، وہ فلاں مقام پہ رہتا ہے، جا کے ملاقات کر لو۔ موسیٰ علیہ السلام پہنچتے ہیں، اس آبادی میں پتہ کرتے وہ نوجوان کہاں ملے گا، پتہ چلا کہ وہ گوشت کی دکان پہ بیٹھا گوشت کاٹ رہا ہے، بیچ رہا ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ دور کھڑے ہو کے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ صبح سے لے کے شام ہو گئی، اب سوچنے لگے میرے پروردگار اس کی کون سی ادا تجھے بھا گئی کہ اسے جنت میں میرا ساتھی بنا دیا؟ مولا اس نے نہ تو کوئی نماز پڑھی، نہ ذکر و اذکار کیا، نہ ہی خیرات کیا، یہ گوشت کاٹ رہا ہے، گراہکوں سے بدتمیزی بھی کر رہا ہے، گالی بھی بک رہا ہے۔ مولا اس کی کون سی ادا تجھے بھا گئی کہ اسے جنت میں میرا ساتھی بنا دیا؟ شام کا وقت ہوا، نوجوان دکان سمیٹ کے جیسے ہی گھر چلنے کو ہوتا ہے موسیٰ کلیم اللہ اس کے قریب پہنچ جاتے، اور نوجوان ٹھہر جا، میں اس آبادی میں مسافر ہوں، رات مجھے گزارنی ہے، اپنے گھر پناہ دے دے۔ وہ نوجوان مسکرا دیتا ہے، حضور خوشی خوشی میرے گھر چلیے، رات میرے گھر گزار سکتے ہیں۔ نوجوان موسیٰ علیہ السلام کو لے کر کے اپنے دروازے پہ پہنچا، موسیٰ علیہ السلام کو باہر کھڑا کر دیا۔ نوجوان اندر جاتا ہے، سامان رکھ کے باہر آتا ہے اور کہتا حضور آپ رات میرے گھر گزار سکتے ہو، لیکن کھانا ابھی کھاؤ گے تو اکیلے کھانا پڑے گا، تھوڑی دیر ٹھہر کے کھاؤ گے تو میں بھی آپ کے ساتھ کھانے پہ بیٹھ جاؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے اے نوجوان کھانا تو میں بعد میں تیرے ساتھ ہی کھا لوں گا، لیکن
لیکن یہ پہلے اکیلے بعد میں دکیلے یہ معمہ میرے سمجھ میں نہیں آیا. تو اس شخص نے کہا حضور میں جب بھی دکان سے آتا ہوں میری ایک بوڑھی ماں ہے, سب سے پہلے میں اپنی ماں کو کھلاتا ہوں اس کے بعد کھاتا ہوں. اگر آپ پہلے کھائیں گے تو میں آپ کو کھانا لگا دوں گا, اپنی ماں کو کھلانے میں لگ جاؤں گا. اگر تھوڑی دیر رک کے کھائیں گے تو ماں کو کھلانے کے بعد میں بھی آپ کے ساتھ کھانے پہ بیٹھ جاؤں گا. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں جا تیری ماں بوڑھی ہے اس سے اجازت لے لے میں بھی ملاقات کر لوں. موسیٰ علیہ السلام کمرے میں داخل ہوتے ہیں, بوڑھی ماں چارپائی پہ لیٹی ہوئی ہے. موسیٰ علیہ السلام قریب جا کے بیٹھ جاتے ہیں. نوجوان خوشی خوشی کمرے کے اندر گیا, ایک پیالے میں پانی لے کے آتا ہے, اپنے ماں کے چہرے کو صاف کرتا ہے. اس کے بعد ایک پیالے میں شوربہ لاتا ہے, ایک نوالا توڑ کے شوربے میں ڈبوتا ہے, اپنے منہ میں ڈال کے چباتا ہے. اس کے بعد اپنے ماں کے منہ میں ڈال دیتا ہے. نوجوان اسی طرح پوری روٹی چبا چبا کے اپنی ماں کو کھلا دیتا ہے, پانی سے چہرہ صاف کرتا ہے. اب ماں کہتی ہے اے میرا لال دیکھ مہمان بڑی دیر سے بیٹھا ہوا ہے, اے میرا بیٹا جا جلدی سے مہمان کو کھانا لگا دے. نوجوان موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتا ہے, حضور چلیے کھانا تناول فرما لیجئے. موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں, 2 قدم چلنے کے بعد رک جاتے ہیں. نوجوان کی ماں آواز دیتی ہے اے میرا لال کمرے سے نکلتے وقت چراغ گل کر دینا, اے میرا بیٹا کمرے سے نکلتے وقت چراغ بجھا دینا. نوجوان ایک قدم آگے بڑھ کے جیسے ہی چراغ بجھاتا ہے پورے کمرے میں اندھیرا چھا جاتا ہے. نوجوان کی ماں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتی ہے, اے میرے پروردگار میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں, اے مولا میرے بیٹے کو جنت میں ہمارے پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ جگہ عطا فرمانا. مسلمانوں اتنا سننا تھا, موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر جاتے ہیں, عرض کرتے ہیں میرے پروردگار جب ایک ماں کی دعا میں تو نے اتنا اثر دے رکھا ہے تو اپنے حبیب کی دعا میں تو نے کتنا اثر دے رکھا ہو. مسلمانوں ماں ایک ایسی نعمت, کیوں آقا ارشاد فرماتے ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے. کیا ہے؟ جتنے لوگ جانا چاہتے زور سے بولو, جو نہیں جانا چاہتے کوئی بات نہیں. ماں کے قدم کے نیچے, اور دوستوں بولو ماں کے قدم کے نیچے, اور مچل کے بولو ماں کے قدم کے نیچے. اور اگر ماں ناراض ہو گئی تو جس کے بھی دل سے ماں کی محبت چلی گئی, مچل کے کہہ دو سبحان اللہ. جس کے بھی دل سے ماں کی محبت چلی گئی سمجھو کہ اس کے ہاتھ سے جنت چلی گئی. جس کے بھی دل سے ماں کی محبت چلی گئی. سنو ماں کی عظمت کہہ دو سبحان اللہ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ سے ہو گئے, باب السلام کے دروازے سے خاتون اندر آتی ہیں, میرے آقا ادب میں کھڑے ہو جاتے ہیں, نبوت والے کاندھے سے نبوت والی چادر اتار کے بچھا دیتے ہیں. وہ خاتون آتی ہیں, تھوڑی دیر بیٹھتی ہیں, اس کے بعد جانے لگتی ہیں. خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ کون سی خوش نصیب عورت ہے جس کا ادب نبیوں کا امام کر رہا ہے. اے میرے آقا یہ کون سی خوش نصیب خاتون ہے جس کا احترام نبیوں کا امام کر رہا ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے عمر تمہیں نہیں پتا ہے, ارے یہی تو میری امی حلیمہ ہے جن کا دودھ تمہارے پیغمبر نے پیا. سبحان اللہ. ارے بتاؤ سن لو, چاہے جتنا نماز پڑھو, چاہے جتنا روزہ رکھ لو, چاہے جتنا حج کر لو, چاہے جتنا زکات دے لو, اگر تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہیں تو یاد رکھنا تمہاری ساری عبادت تمہارے منہ پہ مار دی جائے گی. آقا ارشاد فرماتے ہیں جب ماں دعا کرتی ہے تو پروردگار عالم اس دعا کو قبول کر لیتا ہے. اور ماں کی عظمت تو اجازت دو تو 2 شعر اور سنا دے. ٹائم تو ہو گیا, ابھی میں نے تقریر شروع نہیں کی ایسا ہے نا, ابھی تقریر میں نے شروع نہیں کی ہے بھیا.
ہاں جب میں گرما جاؤں گا تب تقریر شروع کروں گا. ماں کا مرتبہ کیا ہے اس کو کوئی کیا جانے. ماں کا مرتبہ کیا ہے اس کو کوئی کیا جانے. ارے اس کو یا تو رب جانے یا تو مصطفیٰ جانے. اس کو یا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مولانا شاہ صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ. اور ماں کے قدموں کے نیچے ہم سبوں کی جنت ہے. نبی نے چادر بچھایا اپنی ماں کے لیے. ایک صاحب مجھے ملے، وہ کہنے لگے ارشاد بھائی ایک بات بتاؤ، آپ لوگ تقریر کرتے ہو کہ کل میدان محشر میں جتنے بھی گنہگار امتی ہوں گے ان سب کو میرے آقا اپنے نوری چادر کے نیچے چھپا لیں گے. تو میں نے کہا بے شک ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. تو کہا میرے سمجھ میں نہیں آیا نبی کا چادر کتنا بڑا کہ اس کے نیچے سارے گنہگار امتی چھپ جائیں گے. تو کہا سنگل بیڈ کا چادر مان لیں تو اس کے نیچے زیادہ سے زیادہ 5 آدمی سما سکتے ہیں. چلو ڈبل بیڈ کا چادر مان لیں تو اس کے نیچے زیادہ سے زیادہ 50 آدمی آ سکتے ہیں. 18x18 کا شامیانہ مان لیں تو اس کے نیچے زیادہ سے زیادہ 100 آدمی سما سکتے ہیں. نبی کے چادر کے کا یہ عقل میں آئی نہیں. میں نے کہا ناپنے لگے، جس نے ناپنا شروع کیا وہ نپ گیا. جس نے ناپنا شروع کیا وہ نپ گیا. کہا کیسے؟ میں نے کہا سن اس کا جواب بہت پہلے اجمیر میں میرے خواجہ نے دے دیا. کہا کیسے؟ میں نے کہا سن سرکار غریب نواز عطائے رسول اپنے مرید سے کہتے ہیں کہ جب پانی لیا مرید ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوتا ہے. سرکار عطائے رسول راجہ نے انا ساگر پہ پہرا بٹھا دیا ہے. غریب نواز اپنے مرید سے کہتے ہیں یہ چھاگل اٹھا لے، چھاگل کٹورا، اور جہاں تک جا سکتا ہے وہیں تک جانا اور وہیں سے انا ساگر کو آواز دے دینا. مرید تھا، مرید مریض نہیں تھا. وہ پہنچا انا ساگر کے قریب. انا ساگر سے کہتا ہے اے انا ساگر تجھے خواجہ پیا نے بلایا ہے. اے انا ساگر تجھے خواجہ خواجہ نے بلایا ہے. اے انا ساگر تجھے ہند کے راجا نے بلایا ہے. کتابوں میں لکھا ہے پورے انا ساگر کا پانی سمٹ کر کے غریب نواز کے اس چھوٹے سے کٹورے میں سما جاتا ہے. میں نے کہا سن غریب نواز نبی کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام ہیں. جب غلام کے ایک چھوٹے سے کٹورے میں اتنا بڑا انا ساگر سمٹ سکتا ہے تو ماننا پڑے گا نبی کے اس نوری چادر کے نیچے پوری امت مسلمہ کیوں نہیں سمٹ سکتی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سبحان اللہ. مسلمانوں ذرا غور تو کرو، نبی کی شان کا جو سبحان زور سے بولو. ایک یہودی شخص تھا آنکھوں کا اندھا، آنکھوں کا اندھا. آ کے گھر میں بیٹھتا ہے، کہتا کخ نہیں دیکھ نہیں، آنکھ ہوتے ہوئے میں دیکھ نہیں سکتا، اتنا مال ہوتے ہوئے بھی میں علاج کرا چکا لیکن آنکھوں سے نظر ہی نہیں آتا. بڑے بڑے طبیب، بڑے بڑے ڈاکٹر سے دوا کرایا لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا. تو اس کی ایک بیٹی تھی، اس بیٹی نے کہا کہ آپ بیٹھو اب میں دوا کرنے جا رہی ہوں. وہ پہنچی مسجد نبوی شریف میں. حافظ الحدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف میں جھاڑو لگا رہے تھے. وہ یہودن عورت پہنچی، لڑکی پہنچی اور جہاں جوتا چپل اتارا جاتا ہے وہیں کھڑی ہو گئی. حافظ الحدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرتی ہے
اے ابو ہریرہ تمہارے نبی کا نالین کہاں ہے؟ اپنے نبی کی عظمت سمجھو. ارے نبی کی تو اعلیٰ شان ہے، نبی کے نالین کی لگی ہوئی مٹی کی شان سمجھو. اے ابو ہریرہ تمہارے نبی کی نالین کہاں ہے؟ اس کے ہاتھ میں کھجوروں کا پتا تھا. تو حضرت ابو ہریرہ سوچتے ہیں یہ میرے نبی کے نالین کا کیا کرے گی؟ کہا کیا بات ہے، کہا بتا دو. حافظ الحدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اشارہ کرتے وہ میرے نبی کی نالین ہے. وہ یہود لڑکی پہنچی، کھجور کا پتا بچھاتی ہے، نبی کے نالین مقدس کو اٹھاتی ہے، اس پہ جھاڑتی ہے، تھوڑی سی مٹی اسی کھجور کے پتے پہ گرتی ہے، وہ لے کے آتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے سوچا آخر یہ کرے گی کیا، تو میں اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا. وہ لڑکی اپنے گھر پہنچتی ہے، اپنے باپ سے کہتی ہے ابا آپ سامنے آ کے بیٹھ جاؤ، آپ نے بڑے سے بڑے طبیب کی دوا کیا، بڑے سے بڑے ڈاکٹر کا دوا کیا، آج جو میں دوا لائی ہوں یہ یقین میرا یہ یقین بول رہا ہے، میں یقین سے کہتی ہوں کہ آج ہی آپ کے آنکھ میں نور آ جائے گا، آج ہی آپ کے آنکھ میں روشنی آ جائے گی. وہ یہودن لڑکی اپنے باپ کے سامنے بیٹھ جاتی ہے، کھجور کے پتے سے جو میرے آقا کے نالین مقدس سے لگی ہوئی مٹیاں تھی وہ اسے اٹھاتی جاتی، اپنے باپ کے آنکھوں میں جیسے جیسے لگاتی اس کے باپ کے آنکھوں میں روشنی آتی جاتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب جب اس کی آنکھیں روشن ہو گئی، نبی کی بارگاہ کا بیٹی یہ کہاں سے لائی؟ کہا مسلمانوں کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مقدس سے لگی ہوئی مٹی کا یہ عالم ہے. وہ یہودی کہہ اٹھا ارے جب نبی کے طلبے کا یہ عالم ہے تو نبی کے جلوے کا عالم کیا ہوگا؟ لے چلو مجھے نبی کی بارگاہ میں. اور نبی کی بارگاہ میں پہنچ کر کے کہا یا رسول اللہ دامن بڑھائیے، مجھے مذہب اسلام کا کلمہ پڑھا کے اپنی غلامی میں قبول فرما لیجیے. سبحان اللہ. مسلمانوں یہ نبی کی شان ہے. وہی نبی آقا ارشاد فرماتے ہیں ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے. کیا ہے؟ جنت ہے. زور سے بولو. جنت ہے. اور مچل کے بولو. جنت ہے. اور تو جنت ہے تو کیسے؟ ایک صحابی رسول پہنچے نبی کی بارگاہ میں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے منت مانی تھی کہ اگر میرا کام پورا ہو جائے گا تو میں قسم کھاتا ہوں کہ جنت کے اوپر والے اور نیچے والے چوکھٹ کو چوموں گا. سبحان. اے میرے آقا میرا کام پورا ہو گیا، کب میں مروں گا، کب قیامت آئے گی، تب حساب و کتاب ہوگا، تب کہیں جا کے جنت کے اوپر والے اور نیچے والے چوکھٹ کو چوم پاؤں گا. اے میرے آقا میں کیا کروں؟ غیب دا نبی ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابی جا گھر چلا جا، اپنے ماں کے قدم کو اور باپ کی پیشانی کو چوم لینا، سمجھ لینا تو نے جنت کے چوکھٹ کو چوم لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں جا قبرستان چلا جا، اپنے ماں کے قبر کے پیتیانے اور اپنے باپ کے قبر کے سرہانے چوم لینا، سمجھ لینا تو نے جنت کے چوکھٹ کو چوم لیا ہے. وہ صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں چھوٹا سا ہی تھا کہ میرے ماں باپ کا انتقال ہو گیا تھا. اے میرے آقا مجھے تو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ میرے ماں باپ کس قبرستان میں دفن کیے گئے ہیں، تو میں قبر کا پتہ کہاں سے لگا پاؤں گا؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں اذهب الى بیتک، اے میرے صحابی جا گھر چلا جا، اپنے آنگن میں 2 لکیر کھینچ لینا، ایک لکیر کو ماں کی قبر تصور کرنا، ایک لکیر کو باپ کی قبر تصور کرنا. جسے ماں کی قبر تصور کرنا اس کے پیتیانے اور جسے باپ کی قبر تصور کرنا اس کے سرہانے چوم لینا، سمجھ لینا تو نے جنت کے چوکھٹ. سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے کہہ لینے دو جب ایک لکیر پر ماں کی قبر تصور کی جا سکتی ہے تو ان انگوٹھوں میں محمد عربی کا نور تصور کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ سبحان اللہ. حق ہے. مسلمانوں اپنے ماں باپ کی عزت کیا کرو. عظمت مصطفیٰ کانفرنس میں آنے والے لوگوں یاد رکھو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سیرت پر عمل کرو. یہ اولاد رسول آل رسول ان کے قریب ہو جاتے. جب آپ ان کے قریب ہوں گے تو یہ آپ کو مدینے والے آقا کی پیاری پیاری